ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فدائی قبیلہ کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور یہودی عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے سوال پوچھے جائیں کہ جن کا جواب ان کو ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہیں، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہوں۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلہ کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بنواؤں گا، جو تم منہ سے بھی نکالو گے تمہارے لیے میں وہ پیدا کروں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار، میں ابھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا، ابھی بڑھیا، میری پوری بات ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی جو چیز کہو گی وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کیے جائیں کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ آیا۔ آخرکار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گئی اور سوال کیا کہ اے سلطان، آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے تلواریں نکالیں کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زور و دبدبے سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی عورت نے کسی بچے کے 2 برس کے ہونے سے پہلے اسے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فصاحت و بلاغت سے بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر ان یہودی عالموں کے ساتھ اسی بوڑھی عورت نے سوال کیا کہ اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی عورت نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اس لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک رعب والی آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ تھیں۔ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہوگا۔ روایت میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا
کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ شرفہ عرب میں جاری اس دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتی ہیں اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی ہیں۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہوگا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا کہ اے حلیمہ، خوب جان لو بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جارانہ مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں اچانک ایک عورت آئی، جن کے لیے نبی پاک نے خود کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھائی، اپنی جگہ پر بٹھا دیے۔ صحابہ رسول ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو صحابہ نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروا تھیں۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی عورت یہودی عورت بولی کہ سلطان یہ بتائیے کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کنوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی کہ وہ کنواری تھی، ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، تو ان کی شادی میں دودھ بھی آ گیا، اور ان کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، تم تمام یہودی مرد و خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس ساری دنیا کو لٹا دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان نے کہا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا، انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا، دودھ جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور اتفاق یہ کہ ان تینوں کا نام عتقہ تھا۔ بے شک یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ سنتے وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور بڑے مجمع میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی، در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حرف بہ حرف درست ہے۔ میں دارہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سلطان کے سامنے بڑے مجمع میں کہنے لگے کہ آپ سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ ہم دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ تو ایک یہودی عالم بولا کہ اگر فدائی قبیلے کا سردار ہماری گردنیں اڑا بھی دے تو اب ہمیں پرواہ نہیں، چونکہ ہماری زبان پہ یہ کلمات ادا کرتے ہی ہمیں وہ سکون میسر ہوا ہے جو زندگی ساری کبھی نہیں ہوا۔ آج ہم محمد کے نام پر گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔